नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि अमेरिका बरतानिया की जानिब से यमन पर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिविलियन शहीद हो गए हैं। ये यमन पर किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा शहादतें हुई हैं। यमन ने इसका भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। वो ऑलरेडी 4 समुद्रों के अंदर बड़े अटैक्स कर रहा था, लेकिन अब उसने मजीद एस्केलेट करने का ऐलान कर दिया है, इसका जवाब देने का ऐलान कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल समझ ले यमन की जानिब से निकाल लिए गए हैं, और इसके साथ साथ ईरान की जानिब से बहुत खतरनाक हथियार जो हैं, बहुत खतरनाक मिसाइल जो समंदर से भी फायर किए जा सकते हैं, वो इस वक्त यमन को पहुंचा दिए गए हैं। तो सूरत हाल इस हमले के साथ बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई है। दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह की सूरत हाल आपके सामने रखें तो वहाँ पर इसराइल ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंप्लीट करते हुए लेबनान में ऑपरेशंस एक्सपेंड करने का ऐलान कर दिया है। और आगे से हिजबुल्लाह तो ऑलरेडी उन्होंने तो कल ही अनाउंस कर दिया था कि अब अगला निशाना उनका तिल अवीव है, तो वहाँ पर यह सूरत हाल है। और अगर हम गजा और रफा में जाएं तो वहां पर परसों से पिछले 48 घंटे से एक भरपूर लड़ाई, जिसमें इस्राएली फौज आगे पेनिट्रेट कर रही है, उनके जेट्स बम गिरा रहे हैं निहत्थे और मासूम लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हॉस्पिटल्स आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, और इस आग बरसाते आसमान के नीचे हमास पूरी तरह से लड़ रही है। वहां पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़ीर, सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं जो यमन में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, और इसको एक टर्निंग पॉइंट वाक़या कहा जा रहा है। वो इस तरह से कि अमेरिका बरतानिया की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला यमन पर किया गया, और किसी मिलिट्री टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर यह बमबारी की गई है। हुदैदा के इलाके हैं, अल सलीफ का इलाका है, तेज़ का इलाका है, ये 3-4-5 बड़े इलाके हैं जहां पर बम गिराए गए हैं। और अभी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टोटल नंबर हैं कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं 56 हो चुकी है। 56 ये जब से ये मामला चला है ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और इसकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी पहले इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आई उसमें 15 थे, फिर 30 हो गए, और अभी ये 56 तक तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। 2-3 घंटों बाद ये हो सकता है कि इससे इंक्रीज करते हुए कहीं 100 तक पहुंच जाए या वट एवर जो भी है, लेकिन ये जितने नंबर सामने आ चुके हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। और देखें ना कि ये कितना बड़ा जुल्म और सफाकियत है कि उधर इसराइली फ़ौज बम गिराती है तो वो भी सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, इसराइली फ़ौज अगर लेबनान में, इराक और शाम में बम गिराए तो वो भी सिविलियंस के ऊपर, और इधर अमेरिका और बरतानिया बमबारी करे तो उसमें भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और वो सिविलियंस यानी शाम के सिविलियन जिन्होंने पिछली कई दहाइयों से भुगत रहे हैं, यमन के सिविलियन जो कई दहाइयों से भुगत रहे हैं, फ़लस्तीन के सिविलियन, उनको तो एक पूरी सदी हो चुकी है, ठीक है, पूरी सदी से वो इन जुल्मों को बर्दाश्त कर रही है, और अभी भी ये जो सफरिंग्स हैं ये उनकी अभी तक रुक नहीं रही हैं। यही हाल लेबनान में है, ठीक है, लेबनान में मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये मतलब ऐसा वाक़या है जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो यमन ने, जो कि ऑलरेडी मतलब फ्रंट फुट के ऊपर है और वो बहरा रूम तक पहुंच चुका है, इससे बड़ी क्या आपकी रिसेंट मतलब जब से ये सल्तनत उस्मानिया गिरी, आपकी कौन सी ताकत बहरा रूम में पहुंची, मुझे बताइए। मुसलमानों के जवाल के बाद आपकी कौन सी ताकत बहरा रूम में जा पहुंची है? कोई भी नहीं पहुंच सकी। तो यमन वो पहली ताकत है मुसलमानों की जो 100 साल के बाद बहरा रूम के अंदर जा पहुंची है। तो वो ऑलरेडी जो कुछ कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन यमन ने अनाउंस कर दिया है कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका बरतानिया ने, और इसको भरपूर एस्केलेशन कहा जा रहा है यमन की जानिब से। मैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यमन इस वक्त आगे क्या करने जा रहे हैं। यमन विल नॉट सबमिट एंड अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। यमन ये कह रहा है कि ये हमला करके यू आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल ऑन देमसेल्व्स। वी एडवाइज नियर बाय कंट्रीज नॉट टू गेट इन्वॉल्व्ड अगेन। साथ साथ उन्होंने अरबों को भी अब एक तरह की आखिरी अल्टीमेटम टाइप एक पैगाम दिया है कि इन्होंने तो गलती कर दी है, ठीक है, अब हम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं
جو اگر ان کی کوئی ہمدردیاں ہیں تو وہ اپنی ہمدردیاں سنبھال کے رکھیں اور ان ہمدردیوں کو فلسطین کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ان کے لیے. اگر ان کے ساتھ وہ انوالو ہوئے، دیکھیں نا بحرین تو ہے نا اس اتحاد کے اندر، تو اگر باقی کوئی انوالو ہوتا ہے یا پریکٹیکلی آ کر انوالو ہوتا ہے تو پھر ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے. دا بیٹل ود دا امیرکنز اینڈ دا برٹش ٹوڈے از اے بیٹل آف ڈگنیٹی اینڈ آنر. And Yemen has great capabilities for confrontation and the aggression must bear the response. ٹھیک ہے، ایک بھرپور جو رسپانس ہے وہ اس وقت آنے جا رہا ہے. اچھا، یہاں پر ناظرین عربوں کو ایک اور انہوں نے میسج دیا، خاص کر ایجپٹ کو. ان کو کہا ہے کہ اپنی ٹریڈ بند کریں، ایجپٹ کو کہا ہے کہ جنگ کرے اور ہم اس میں پوری طرح سے ساتھ ہیں. یہ دیکھیے، سویئر ٹریڈ حوثیز لیڈر urges strong Arab position to Israel. When Abd al-Malik al-Houthi promised to expand military operations to oppose the war in Gaza, the leader of the Iran-aligned group in Yemen also commented on Israel's seizure of the Philadelphia corridor. یہ دیکھیں نا کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے ایجپٹ کے لیے کہ جو ان کا مطلب بارڈر، انہی کا بارڈر وہ انہوں نے قبضے میں کر لیا. آپ کے بھائیوں کے ساتھ دیوار کی دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں نہیں ہیں، یو آر نتھنگ. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی ڈگنیٹی، کوئی کچھ نہیں ہے، نہ آپ بھائیوں کو بچا سکے نہ آپ اپنے آپ کو بچا سکے. The Houthi leader said Israel is committing serious violations and posing a threat to Egyptian national security. یہ یمن کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی خطرہ ہے اور بھائیوں کے لیے جو ہے آپ اٹھ کھڑے ہوں. Calling on Cairo to take more practical steps such as cutting diplomatic relations and trade with Israel. ایک بڑی اہم چیز انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایجپشین جہاز بھی ان کے لیے سامان پہنچا رہے ہیں. یہ دیکھیے آج ایک بڑی بات جو ہے وہ سامنے ہے. ایجپشین ships that deliver goods to the Israeli enemy are still ahead of many countries and this should not be. یہ مصری جہازوں کے بارے میں آج پتہ چلا ہے کہ وہ بھی جناب ان کو سامان پہنچا رہے ہیں، اسرائیل کو سامان پہنچا رہے ہیں، جس نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، جو 125 سال سے یہاں پر ناجائز طور پر آیا اور قبضہ کیا. ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی سفرنگز کی کتاب ہے، مطلب ایک سٹوری ہے اور ظلموں کی اتنی بڑی یہ لمبی داستان ہے، مطلب صدی کے اوپر مبنی داستان ہے. تو کتنی کتابیں اس کے اوپر لکھی جا سکیں گی، کتنی ویڈیوز بنائی جا سکیں گی، کتنا کچھ، مطلب ایک پوری صدی ہے جو ظلم ان کے اوپر کیے گئے ہیں. اور آپ اس صدی کی ظلموں کی صدی کے باوجود ان کو آج بھی غزہ میں یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اور پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ، اور آپ آج بھی ان کو سامان پہنچا رہے ہیں. He also criticized unnamed Arab leaders from across the region who according to al-Houthi pair any condemnation of Israel with words to appease the US. کہ انہوں نے ان عربوں کے اوپر بھی کہا کہ جو صرف لفظی گولہ باری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. Palestine is the first trench of the battle the Palestinian people are facing is a battle for the entire Muslim nation. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، معمر قذافی نے کہا تھا کہ جو فلسطین ہے یہ عرب کی فرنٹ لائن ہے. جو فلسطینی ہیں وہ بیسیکلی عربوں کے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، عربوں کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ معمر قذافی نے بات کی تھی اور آج حوثی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اسرائیل یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، اسرائیل آگے بڑھے گا تو وہ سب سے پہلے فلسطین کو ہتھیار ہے، اس کے بعد یہ باقی ملکوں میں بڑھے گا، جارڈن میں، مصر میں، لیبنان میں، شام میں، اس کے یہ ارادے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے معمر قذافی نے کہا تھا کہ یہ تو عربوں کی فرنٹ لائن ہے فلسطین، یہ عرب نیشن کو بچانے کے لیے لڑ رہے، اس لیے آپ کے یہ انٹرسٹ کے اندر ہے، یہ آپ کے لیے آپ کے اپنے بقا کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں. اور آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پوری نیشن کی جو ہے یہ جنگ لڑ رہی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے نئے میزائل، نئے ہتھیار، اسلحہ بردار جہاز وہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں. ایک جو بڑی خبر ناظرین آ رہی ہے وہ ہے بلسٹک میزائل غدر، یہ یمن کو دیے گئے ہیں. یہ ایرانی جو ایجنسیز ہیں، نیوز ایجنسیز، وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں غدر بلسٹک میزائل ہیں. یہ پہلی بار یمن کو دیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اور یہ سمندر سے بھی مار کر سکتے ہیں. یعنی وہ تو ساری اپنی جو ہے نا وہ لینڈ سے کر رہے ہیں نا، یمن اپنے سارے حملے لینڈ سے کر رہا ہے، لیکن یہ سمندر سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے ڈسٹنس میں بھی فرق پڑتا ہے نا، کہ آپ نے اگر کسی کو نشانہ بنانا ہے تو آپ صرف لینڈ، آپ کے پاس ہتھیار ہی وہ ہیں جو آپ لینڈ سے کریں گے. اگر آپ سمندر کے اندر جا کر کریں گے تو دین یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. تو یہ
جو اسلحہ نیا پہنچایا گیا اس میں یہ ایک غیر معمولی چیز جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ یہ اس وقت ناظرین یمن کی تازہ ترین صورتحال ہے، ایک بڑا حملہ ہوا ہے، یمن جو آلریڈی مطلب اتنی بڑی جنگ کے اندر کود چکا ہے، اب اس حملے میں تو واضح ایک ایسکلیشن ہے اور اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ یمن کی جانب سے دیا جائے گا، اور اس کا جو انٹینشنز اور ان کی ارادہ اور جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو بخوبی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین حزب اللہ کی صورتحال کے اوپر۔ حزب اللہ وہ وفادار اتحادی ثابت ہوا ہے فلسطین کا جو 7 اکتوبر سے جنگ کے اندر ہے، جس کے بارے میں اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ 18 سال سے حسن نصر اللہ اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو 7 اکتوبر سے ان کے حملے شروع ہو گئے تھے اور ابھی اس نہج کے اوپر معاملات پہنچ چکے ہیں کہ ہم فل سکیل وار کی ایج کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ ابھی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ان کی آرمی ہے اس نے جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ ایکسرسائزز کیے جا رہے تھے، ان کی ایئر فورس، ان کی ملٹری، ان کی نیوی، وہ یہ سارے کر رہے تھے۔ اب ان کی ایکسرسائزز کمپلیٹ ہو گئی ہیں، یہ 2-3 مہینے لگے اس بات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ابھی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے، ان کی لیڈرشپ نے آرمی کو آپریشن لیبنن کے اندر ایکسپینڈ کرنے کا حکم دے دیا ہے، آپریشن ایکسپینڈ کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ مطلب یہ کہہ دیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اٹیک لیبنن، یعنی یہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اب آپریشن ایکسپینڈ ہوں گے اینڈ دین وہ جو ہے وہ لیبنن کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں تو آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ جنگیں ناگزیر ہیں۔ دیکھیں جب اسرائیل اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ وہ 1 انچ فلسطینیوں کو نہیں دے گا اور ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم، تو حزب اللہ جو بنی ہی فلسطین کی آزادی کے نام کے اوپر ہے، تو فلسطین ختم ہو جائے گا تو حزب اللہ باقی رہے گی، تو حزب اللہ کی تو اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا، اس لیے اس کے لیے جنگ ناگزیر ہے۔ انہوں نے جو مطلب ریسٹرینٹ کیا اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہے کہ جنگ پھیلے گی تو لیبنن کے لوگ بھی سفر کریں گے، پھر یہ پھیل گئی تو پھر یہ رکے گی کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ساری سیز فائر کی امن کی کوششوں کے باوجود جب نہیں رک رہی، ٹھیک ہے، جب اسرائیل کسی لاء کو، کسی چیز کو نہیں مان رہا، تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ سب نے امن کی کوشش کی ہے، سب نے یہ چاہا ہے کہ جنگ رکے، امداد اندر جائے، فلسطینی جو اس وقت اذیتناک اس وقت ایک لمحہ ان کا گزر رہا ہے وہ سفرنگز ان کی کم ہو، صرف یہ سب کی ٹاپ پرائرٹی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہو رہا اور نہ اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ایک آل آؤٹ وار جو ہے وہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ ادھر یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ اٹیک کریں گے، ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں، حزب اللہ نے تو کل سے اناؤنس کر دیا کہ وہ اب تل ابیب پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ان کے حملے لانگ رینج کے اندر ہونے جا رہے ہیں، اینڈ وہ ہتھیار نہ دیکھے نہ استعمال ہوئے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی خبر آئی ہے کہ کئی ایک علاقوں میں کئی ایک راکٹس جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے نمبر آف راکٹس لینڈڈ ان دا ہارفش ان دا نارتھ وداؤٹ اینی سائرن ساؤنڈنگ، یعنی ان کا ایئر ڈیفنس، یعنی حزب اللہ نے ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے ایک پوری اسٹریٹجی رکھی ہوئی تھی کہ اچھا اگر یہاں پر جنگ بند ہو گئی تو اس کے لیے ایک پرو اسٹریٹجی، اگر یہ لمبی چلی، اگر مہینوں چلی، اگر یہ سالوں چلی تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے وہ ساتھ ساتھ جو اسپائی اکوپمنٹ ہے ان کو تباہ کرتے رہے، ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام بناتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا کہ $70 بلین کا ان کو لاس ہو چکا ہے اسرائیل کو ابھی تک اس جنگ میں۔ وہ کہاں پر لاس ہوا ہے؟ یہ جو ایک جو اینٹی میزائل فائر کیا جاتا ہے نا آئرن ڈوم سے، $50,000 ایک کا خرچہ آتا ہے، تو حزب اللہ روزانہ اتنے میزائل فائر کرتی رہتی ہے، ان کے چند ڈالرز کے ہیں اور یہ $50 کا ہے، ان کا ڈرون $1,000 کا ہوگا، ان کا $50,000 کا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا ایئر ڈیفنس ناکام بھی بنایا گیا، اکنامک لاس بھی پہنچایا گیا، اور آپ دیکھیں نا کہ کمپلیکیشنز ہیں۔ ابھی نظیر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا۔ اسرائیلی آرمی نے ان کا جو آئرن ڈوم ہے انہوں نے اپنا ہی ڈرون گرا دیا۔ شلومی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ہے اس نے اپنا ہی قیمتی ترین ڈرون جو ہے اس کو گرا دیا، یعنی اتنی امپلیکیشنز اور ڈیفیکشن جو ہے وہ ان کے ایئر ڈیفنس میں آ چکی ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ پلاننگ تھی کہ اگر یہ جنگ سالوں پر جاتی ہے، مہینوں کے اوپر جاتی ہے اور ہمیں فل سکیل وار میں جانا پڑے گا، تو یہ اس کا پہلا بنیادی قدم تھا، ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام کرنا، انٹیلیجنس کو بلائنڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسرائیل آ کر جو ہے وہ ان کو مینٹین کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو حزب اللہ دوبارہ اس کو نشانہ بنا دیتی ہے، اور کئی ایک علاقے اسرائیل کی پہنچ سے بھی باہر ہو چکے ہیں، اسرائیل کے لیے وہ ان ایکسیسیبل ہو چکے ہیں، کئی ایک علاقے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں اب، چونکہ یہ صورتحال پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بہت زیادہ ایسکلیٹ کر گئی ہے، اور لیبنن کی جانب سے فل سکیل وار کے حوالے سے، اس جنگ کو جاری رکھنے کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں وہ ذرا پہلے ان کی انٹینشنز دیکھ لیجئے۔ سیکرٹری جنرل آف دا حزب اللہ
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وی آر ان ایڈوانس پوزیشن اینڈ وی ول ناٹ ویٹ فار دا اینڈ آف دا فلڈ آن اسرائیل بٹ وی ہیو اچیوڈ ریزلٹس ناؤ دا illusion آف وائبل اسرائیلی اینٹی ہیز فالن. اس جنگ کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہی چیز آپ کو فتح کی طرف لے کر جائے گی. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، اس کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ تو ریت کا پہاڑ ہے، یہ تو گر سکتا ہے، تو آپ پھر جائیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے. جو بزدل بیٹھے ہوں گے ان کو بھی تھوڑی سی کرے جائے گی. تو اسرائیل نے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنایا، دکھایا اور ایک امیج ایسا کریٹ کیا. وہ کبھی بھی ناقابل تسخیر نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے قابل تسخیر تھا. فرق یہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی ایسی طاقت نہیں تھی. میں ناظرین اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، ایک ایک جنگ، ایک ایک ریوولٹ، ایک ایک ریزسٹنس جو فلسطینیوں نے کی، اس میں ہمیشہ وہ آؤٹ آف نمبر تھے. وہ ان کے پاس اسلحہ جدید نہیں تھا. ایون ان کی مدد کو سوویت یونین بھی نہیں تھا، سوویت یونین بھی ان کی سائڈ کے اوپر تھا، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کی آرمی بھی تگڑی، پیچھے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسلحہ بھی تگڑا، نمبرز میں بھی وہ زیادہ، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں بھی آگے. تو کہیں پر مقابلہ تھا ہی نہیں، اس لیے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا اور آپ نہیں جیت سکے. صرف اتنا سا فرق ہے. وہ کبھی بھی ناقابل تسخیر نہیں تھا. آج دنیا نے اس کی بہادری دیکھ لی کہ اس کی آرمی کتنی بہادر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دا ٹائڈنگز آف دا ڈیوائن پرومس آف وکٹری آر بگننگ ٹو اپیئر. جو ڈیوائن وکٹری کا پرومس ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ لیبنان سے آج کہا جا رہا ہے. پھر اسلامک جہاد وہ کہہ رہے ہیں وی آر ویجنگ دا فیٹفل بیٹل دیٹ ول ڈٹرمن دا فیٹ آف دا پیلسٹینین کاز اسرائیل اینڈ انٹائر ریجن. ہم وہ فیصلہ کن جنگ لڑ رہے ہیں جو فلسطینی کاز کے لیے اور اس پورے ریجن کے لیے جو ہے وہ ایک مطلب ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگی. وہ والی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں. ان دی اسٹرگل فار فیٹ وی ہیو نتھنگ بٹ ریزسٹنس، اسٹیڈ فاسٹنس اینڈ یونٹی. اور اس جنگ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف ریزسٹنس ہے، اسٹیڈ فاسٹنس ہے اور اتحاد ہے. وی آر آلویز اہیڈ اینڈ اسرائیل ول ناٹ ون دس بیٹل. اسرائیل ول ناٹ ون دس بیٹل بٹ رادر accumulate its losses in all fields, politically, militarily, economically and morally. ہر طرح کے لاس اس کو ہر فرنٹ کے اوپر ہوں گے اور یہ جنگ نہیں جیت سکے گا. In this conflict of fate, we have broken the enemy's prestige and arrogance through steadfastness and resistance, and Israel is now experiencing its most difficult times ever. اس وقت اسرائیل سب سے مشکل ترین ٹائم پہ گزر رہا ہے اور اس کی جو ایروگنس ہے وہ ہم نے مٹی میں ملا دی ہے. یہ آج لیبنان کہہ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے. غزہ کی ناظرین تازہ ترین اگر صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھیں تو لڑائی بھرپور لڑائی جاری ہے، ٹھیک ہے، مختلف ایریاز میں. اچھا یہ بھی ہو رہا ہے کہیں سے اسرائیلی فوج نکل رہی ہے، کئی نئی ایریاز میں داخل ہو رہی ہے، لیکن رفح میں تو ایک بھرپور لڑائی ہے، ٹھیک ہے. آسمان جو ہے وہ آگ برس رہا ہے، بم گر رہے ہیں، گولے گر رہے ہیں اور سویلینز جو ہے وہ مسلسل نشانہ بن رہے ہیں. ڈزنز آف سویلینز جو ہے وہ مزید اس وقت شہید ہو چکے ہیں صرف رفح کے اندر. اور اس سارے ظلم کے اندر حماس لڑ رہی ہے. ابھی ایک بڑی خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جبالیہ سے ناظرین خبر ہے. جبالیہ سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ نکل گئی ہے. اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر آپریشن مکمل کر لیا، حماس کو ختم کر دیا، اس لیے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے ذرا جو اسرائیل کہہ رہا ہے، اسرائیلی ملٹری کنفرمز پل بیک فرام جبالیہ. After 3 weeks of fighting, Israel's military says its troops have completed their mission in eastern Jabalia and are ready for new operation. یہاں پر ہم نے ختم کر لیا جو آپریشن اور نئی جگہ کے لیے تیار ہیں. During the invasion, the troops killed hundreds of fighters. یہ اسرائیل کا ورژن ہے. ذرا اس کو پہلے سن لیں پھر ان کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہیں. Recovered the bodies of 7 dead Israeli captives and destroyed 10 kilometers of underground tunnels according to military statement. But یہ اب اس الجزیرہ کی رپورٹ اس کو کیسے ایکسپوز کر رہی ہے. As we have been reporting, Israel's assault reduced much of Jabalia camp to rubble, razing its homes and public infrastructure and killing numerous civilians. وہ کہہ رہا ہے ہم نے فائٹر مار دیے، ٹنل تباہ کر دی، فلانا ڈھمکانا، وہی جھوٹ جو چلا آ رہا ہے ان کا. لیکن الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے؟ الجزیرہ کہہ رہا ہے انہوں نے numerous civilians وہاں پر شہید کیے، گھر گرا دیے، جو بچے کچے تھے ان کو مزید ربل میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے. The entire area has disappeared. One resident told Al Jazeera upon returning to the camp, people cannot find their homes.
वी डू नॉट इवन नो इफ वी विल फाइंड आवर रिलेटिव्स, दिस इज अ क्राइम। देखें, जब आप एथनिक क्लींजिंग करते हैं ना, तो ये उसके उसूल होते हैं कि आप उनकी रिहाइशगाह को डिसअपेयर कर दो, उनकी जगह को अनलिवेबल कर दो, ठीक है, और फिर उनको वहां से इस वजह से वो निकल जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो फिर इस चीज को इंश्योर करो कि वो कभी वापस ना सकें। और थर्ड स्टेप ये होता है कि उन्हें हिस्ट्री के पेजेस से ही मिटा दो। तो ये इसराइल दरअसल ये कर रहा है। तो ये सब झूठ है, और जो है ना कि हमने ये हमास का खात्मा कर दिया, फलाना ढिमकाना, ये ऑलरेडी 3 बार क्लेम कर चुके हैं, क्लेम करके यहां से निकल कर गए कि हमने हमास का खत्म कर दिया। अच्छा, अब इसका जरा सबूत, सबसे बड़ा और सबूत मैं आपके सामने क्या रखूं, आइजनकोट, फॉर्मर आर्मी चीफ, बहुत जालिम, बहुत सफाक, और अभी वॉर कैबिनेट का मेंबर था, अभी इसको निकाला है क्योंकि ये जब इसका बेटा और भांजा या भतीजा था वो इस गजा में मारा गया ना, तो उसके बाद इसकी अकल ठिकाने पर आई है। आइजनकोट क्या कह रहा है, इसका जरा बयान देखिए। एब्सोल्यूट विक्ट्री इज जस्ट अ स्लोगन एंड नेतन्याहू इज अ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फेलियर। उसका साबका आर्मी चीफ, उसका वॉर कैबिनेट का मेंबर और करीबी तरीन, वो कह रहा है कि ये जस्ट एक स्लोगन है, ये बढ़के हैं, ठीक है, और ये कोलैप्स है हमारे लिए, सिक्योरिटी का और इकोनॉमिक कोलैप्स और फेलियर होने जा रहा है नेतन्याहू की शक्ल के अंदर। यानी ये मुल्क को तबाही की, इसराइल को नाजायज कब्जे को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ये उनके बयान हैं। तो हमारा वो लॉस है जो मैं पहले दिन साहब को बता रहा हूँ, जो सिविलियन शहीद हो गए, ठीक है, जिसका काम बनता था अरबों का, दुनिया का, इंसानियत का कि वो रोकते, वो नहीं रोक सके, और इसकी कोई भरपाई नहीं है, ना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, और ये गम ता क़यामत ख़त्म नहीं होगा। जितने लोग जिस बेदर्दी से यहाँ पर शहीद हो गए, ये ता क़यामत ख़त्म नहीं हो सकता ये गम। लेकिन जो इसराइल से हिसाब है, जो इस ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाना है, ठीक है, वो वक्त आ चुका है। ये आप खुद सबूत देखते जाइए। इस वक्त भरपूर तरीन हमले इस सारे जुल्म और बर्बरियत के बावजूद हमास कर रही है। 4 टैंक्स बैत लाहिया में सिर्फ जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। 3 टैंक्स नाज़रीन जो रफ़ा का इलाका है वहाँ पर नाज़रीन तबाह किए गए हैं। ये सिर्फ एक गली में 4-4, 3-3 टैंक्स इस तरह से तबाह किए जा रहे हैं। फिर सुफा मिलिट्री जो साइट है, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है इनकी, वहाँ पर मिसाइलों के साथ जो है वो हमला किया गया है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि वी डेटोनेटेड एक्सप्लोसिव डिवाइस विद द ग्राउंड ऑफ सोल्जर्स रीडिंग ऑन टॉप ऑफ ज़ायनिस्ट टैंक इन बैत लाहिया लीविंग देम डेड एंड वाउंडेड। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, और जिसमें एक टैंक के ऊपर भी कुछ बैठे हुए थे, उनको वहाँ पर हमने हलाक किया है। फिर एक ट्रूप कैरियर को नाज़रीन रफ़ा के अंदर निशाना बनाया गया है। 15-20 फौजी इनके यहाँ पर उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो वेस्ट बैंक है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि शदीद तरीन लड़ाई का आगाज़ है, वहाँ से खबरें हैं। वायलेंट क्लैशेज इन जैनन एंड डेटोनेशन ऑफ अ बॉम्ब इन द स्टॉर्मिंग ऑक्यूपेशन व्हीकल्स। ये कल समुद्रक ने कहा था कि हम वेस्ट बैंक को, तुलकराम को और बाकी एरियाज़ को भी गजा की तरह मलिया मेट कर देंगे। क्लैशेस बिटवीन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स एंड ऑक्यूपेशन फोर्सेज इनसाइड द जैनन कैंप एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। फिर वी आर engaged in armed clashes with the occupation forces in the city of Jenin and we targeted them with bullets and explosive devices. Our fighters continue to confront the occupation forces storming the city of Jenin and its camp and target the occupation forces with heavy bullets and explosive devices. तो मुख्तलिफ एरियाज़ में इसराइली फ़ौज आ रही है, उनको कन्फ्रंट किया जा रहा है, लड़ा जा रहा है। कुर्बानियाँ रोज़ाना, हर घंटे, हर मिनट में कुर्बानियाँ फ़लस्तीनी दे रहे हैं। लेकिन इस ज़मीन को से निकलने के लिए, इस रेजिस्टेंस के रास्ते को छोड़ने के लिए, इस मुकद्दस सरज़मीन को उनके सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और अगर आप तारीख़ पढ़ें तो तारीख़ भरी पड़ी है, फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों से ये तारीख़ भरी पड़ी है नाज़रीन, ठीक है। और ये 100 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसके बावजूद सरेंडर नहीं कर रहे हैं। तो अब तो एक फैसला कौन वक्त है, और अब तो चीज़ें उनकी साइड पर, जैसे खामनाई ने कहा, हिस्ट्री टर्न्स इट्स पेजेस। अब तो हिस्ट्री बदल रही है, तो अब तो बदला लेने का और फतह का वक्त है। लेकिन ये कुर्बानियाँ मुसलसल दी जा रही हैं। ये इस वक्त के हक़ाइक़ हैं ताज़ा तरीन जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर वक़ा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।